السلام علیکم ناظرین، میں راؤ دوسری آج کے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو روزانہ کی طرح آج ہم اپنے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں درس حدیث کے ساتھ۔ تو آپ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے یہ جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہے۔ تو آج کی حدیث میں ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہمیں جس بھی حال میں بندہ ہے اس میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی۔ وعلیکم السلام جناب کیا حال ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو ناظرین آج بھی ہمارے ساتھ محمد شعیب سجاد موجود ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے جناب الومناتی۔ تو شعیب بھائی کیا ہے یہ الومناتی بیسیکلی اور کس طریقے سے یہ ورک کر رہی ہے؟ تو اس کے بارے میں شعیب بھائی ہمیں گائیڈ کریں گے؟ جی شعیب بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یعنی بہت سے لوگ نا واقف ہیں لیکن بہت سے لوگ اسے جانتے بھی ہیں۔ یہ دنیا کی پرانی ترین تنظیموں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اور مطلب ہے کہ یہ اس طرح کی تنظیم ہے کہ جناب اگر فور سپوز آپ کے ساتھ کوئی بندہ سفر کر رہا ہے، یہ مطلب یہ زیادہ تر یورپین کنٹریز میں کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ الومناتی میں سے، مطلب آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد شعیب بھائی مجھے دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ یہ تنظیم کتنے سال پرانی ہے؟ یہ تنظیم 245 سال ہو گئے اس تنظیم کو۔ اچھا، 245 سال پرانی تنظیم ہے۔ یہ 1776 کے اندر جو اسے بنایا تھا۔ 1776 ہاں جی، ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک۔ کرا تھا لوگوں نے مل کے اس تنظیم کو بنایا تھا۔ جب یہ تنظیم بنی تھی اس وقت تو صرف 3 لوگ تھے۔ اچھا، ہاں جی۔ اور اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ فاؤنڈر جو اس الومناتی کا فاؤنڈر تھا وہ ایڈم ویشارپ تھا۔ اچھا، اس نے 1746 جس طرح بتا رہے ہیں ہاں جی، اس میں جناب 3 لوگوں کی سٹارٹنگ تھی، 3 بندوں نے مل کے یہ تنظیم بنائی تھی۔ اور اس کی کیا ورکنگ ہے، کس طریقے سے ورک کرتا ہے اور کہاں کہاں یہ ایگزسٹ کرتی ہے، کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے؟ ہاں جی، یہ سب میں پہلے تو ہم یہ جانے کہ اس نے بنائی کیوں تھی، سب میں پہلے کہ ایڈم جو تھا اس نے کیوں بنائی تھی۔ اصل میں جب وہ بچپن میں جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے والدین انتقال کر گئے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ بچپن سے یعنی لوگوں کے برے رویوں کا شکار رہا۔ حالانکہ وہ خود ایک عیسائی اس گھرانے کے اندر پیدا ہوا تھا، لیکن وہ تمام دین کے مخالف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ تمام دین کو چھوڑ دے، جو کہ اس کی بات غلط تھی۔ وہ ان تمام مذاہب کے خلاف تھا۔ تو جب اسے دنیا نے کرا تو پھر اس نے کہا کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جس سے جو انسان کی یعنی خدا کی وجود سے اس نے انکار کر دیتے کہ وہ خدا کے وجود بات ہی نہ مانی جائے، صرف شیطان کے اس پہ چلے وہ پیروکار پہ چلے جائے۔ پھر یہ جو تنظیم تھی اسے دیکھا جائے، اس نے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر اس تنظیم کا بہت زیادہ کنٹرول ہے دنیا کے اوپر ہولڈ، جسے ہم 5th جنریشن وار جو کہتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر۔ جو نیو ورلڈ آرڈر کون لا رکھتا ہے، یعنی دنیا کے اندر تمام بڑی تباہیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ یہی تنظیم ہے جی۔ تو اپنا شعیب بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس حد تک ایگزسٹ کرتی ہے، کیا کچھ کر سکتی ہے اور کتنی پاورفل ہے یہ؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنے پاورفل ہے کہ اس سے دنیا چاہ کر بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ حالانکہ جب 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا تو عالمی دنیا نے اسی کے اوپر الزام لگایا تھا جب سٹارٹنگ کے اندر شروع کے اندر کہ یہ اس کا وہ ہے کیا نام ہے الومناتی کا یہ سارا کیا دھرا ہے 9/11 میں، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد امریکہ نے افغانستان سمیت کافی مسلمانوں ممالک پہ حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ یعنی یہ سارے اسی کا کیا دھرا تھا جو 9/11۔ اچھا، ایک اور چیز آتی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو نالج ہو وہ، کیونکہ اب یہ ہے کہ یہ اس طریقے کا اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طریقے کا اس کا امیج ہے کہ جناب یہ جو اتنی مطلب ہے کہ وہ پاورفل ہو چکی ہے کہ یہ نیکسٹ بھی آنے والی چیزوں کو یہ دکھا رہی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا 1990s میں کچھ ایک کارٹون بنے تھے اور اس میں جناب ٹرمپ کے ہاتھ سے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے گا، اور پھر اس کے ہاتھ سے جناب کو ہرائے گا، وہ سارا اس میں تھا، اور اس کے ہاتھ سے جناب وہ ایک پرچی بھی ہوگی وہ بھی گرے گی۔ تو یہ بھی واقعی اسی طرح ہی ہے۔ بالکل، دیکھیں کہ یہ چیزیں اتفاق نہیں ہو سکتی، یہ ساری پری پلانڈ ہے۔ یہ سارے آپ دیکھیں کہ جو ان کے اس پہ نہیں چلتا وہ اسے مروا دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں حالیہ مثال ہمارے پاس یہ ہے کہ آج کل جو ایک مشہور اگر ہم سوشل میڈیا انفلوئنسر دیکھیں اینڈریو ٹیٹ،
اس نے ان کے خلاف بولنا شروع کرا کہ انہوں نے دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے, یہ دنیا کے اندر کیا نام ہے غیر اخلاقی چیزیں کر رہی ہیں اور یہ دنیا کے اوپر اپنا کنٹرول چاہتی ہیں. اس کے خلاف کیا ہوا, حالانکہ وہ رومینیا کے اندر تھا, اس پہ ہیومن ٹریفکنگ کا الزام لگا کے اسے اندر کر دیا. لیکن قسمت اچھی تھی الحمدللہ, وہ ریسنٹلی مسلمان ہوا تھا, وہ عیسائیت سے اس نے اسلام قبول کیا تھا. تو اسے اب اسے تقریباً 2-3 مہینے جیل میں رکھنے کے بعد اب اسے رہائی ملی. ابھی بھی وہ 30 دن کے لیے ہوم کسٹڈی کے اندر ہے رومینیا کے اندر. اچھا, آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے حالانکہ سوشل میڈیا پہ اینڈریو ٹیٹ کی بہت 2022 کے اندر سب میں زیادہ گوگل کیا جانے والا پرسن اینڈریو ٹیٹ تھا, کیونکہ اس نے اتنے بری طریقے سے انہیں ایکسپوز کیا تھا اس تنظیم کو. لیکن پھر وہ اس کے خلاف جو وہ ساروں نے دیکھا, اب اس سے اس کی دولت بھی چھین لی گئی ہے. فی الحال تو وہ ہوم کسٹڈی کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر. ٹھیک ہے. تو ناظرین اس میں ایسے ہے کہ اتنی پاورفل یہ تنظیم ہے کہ اس نے ایک US پریزیڈنٹ کو بھی قتل کیا. کون سا صدر تھا, کس سن میں یہ ہوا, اس کے بارے میں ہم شعیب بھائی سے پوچھتے ہیں. یہ جب ارلی امریکہ کے بہت فیمس پریزیڈنٹ تھے جان ایف کینیڈی. اس کو جیسے جب اسے قتل کیا تھا سمے پہلے امریکن میڈیا نے الزام ایلیمناتی پہ لگایا تھا. اسٹارٹنگ میں تو ایلیمناتی جب یہ بنی تھی جرمنی کے اندر جو کیا نام ہے قائم کی گئی تھی, ہاں جی, تو 1776 کے اندر جب, لیکن وہاں پہلے تو اس کے کوئی پازیٹیو کام نہیں آیا. لیکن جب پرنٹ میڈیا نے اس کے خلاف چھاپنا شروع کیا تو لوگ جان کے حیران رہ گئے کہ یہ اتنی خوفناک حد تک کسی کو بھی چاہ کے قتل, جس کو چاہتی تھی قتل کرنے کا ایجنڈا تھا, وہ شیطان کو پروموٹ کرنا تھا. شیطان ہے اس کو خدا کے وجود سے انکاری اور شیطان کے راستے پر چلنا. جی ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ شعبے مجھے یہ بتائیں, یہ بھی تھوڑا سا سننے میں آتا ہے کہ جناب ہٹلر جو ہے وہ بھی اسی تنظیم کا حصہ تھا. ایڈولف ہٹلر جو تھا جرمنی کا ڈکٹیٹر نازی, اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ علمناتی تھا. کیونکہ علمناتی میں تو یہ ہے کہ وہ نہ یہودیت, نہ عیسائیت, نہ اسلام, یعنی مسلمان نہیں, وہ کسی کو نہیں, وہ مذہب کے ہے ہی خلاف. وہ چاہتی ہے کہ تمام مذاہب کو چھوڑ کے دنیا شیطان کی پیروکاری کرے. تو اس کے بارے میں یہی تھا کہ اس نے جو 60 لاکھ یہودی مروائے تھے. بہرحال اس نے ظلم بھی بہت کیا تھا. تو اچھا چلیں یہ تو ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس تنظیم کو, اس سوسائٹی کو جو انسانیت کے اتنے خلاف ہے, کسی بھی مذہب کو نہیں مانتی, انسانیت کے لیے خطرہ ہے, اس کو ابھی تک ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اسے اب تک ختم کیوں. اگر آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی پاورفل جو لوگ ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. چاہے آپ دیکھیں پریزیڈنٹ USA کے پریزیڈنٹ دیکھ لیں, موجودہ جو ٹرمپ تھے ان کے بارے میں بھی یہ رائے قائم کی جاتی تھی کہ وہ جو ہے علمناتی کا حصہ تھے. اور اس کے علاوہ ہم سنگر دیکھ لیں, مشہور کینیا ویسٹ ہو گئے, جسٹن بیبر, اگر یہ ہم ہالی ووڈ کے بڑے بڑے جو سنگرز ہیں اگر ہم انہیں دیکھے جائے تو یہ سارے اس کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں. اگر آپ ان کے گانے سنیں اس میں شیطانی یہ کہ مذہب سے دوری, اسلام کا مذاق. اب ہماری جو ریسنٹلی پچھلی ویڈیو تھی ہم نے اس میں کے پاپ کہا تھا, جی کے پاپ بھی ان کے کنٹرول میں ہے. دیکھیں وہ اسلام, یہودیت, عیسائیت, ہر کسی کا مذاق. بالکل لاسٹ ویڈیو میں ناظرین جس طرح ذکر کیا تھا کہ کے پاپ کو بھی اور اس طرح کے مطلب ہے کہ میوزیکل بینڈز کو بھی رن کرنے والی مین علمناتی ہے. اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے, کیونکہ جب لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو بنائی تو کچھ اس طرح کا رسپانس آیا کہ ان باکس ہمارے بھر گئے تھے, تو ہم نے کہا اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی جائے. اور ابھی آج میں شعیب بھائی آپ کو جس طرح بتا رہا تھا, آج ارسلان ہے ہمارے دوست, وہ جناب مجھے بتا رہے تھے کہ جناب میں آنے لگ رہا پبلک ٹرانسپورٹ میں نا, تو انہوں نے بس اس طرح دوست سے بات کر رہے تھے کے پاپ کے بارے میں, اور ایک لڑکی جو پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہی تھی وہ ارسلان صاحب کے سر ہو گئی ہے. وہ مطلب اس طریقے سے وہ کہتی ہے جناب اس کو کچھ نہ کہو. تو وہ جو بھی ماجرا تھا انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ کوشش کر رہا ہوں. یہ دیکھ لیں نا کہ اگر ہم انہیں اسلام کے مطابق بھی کوئی دلیل پیش کریں وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ان کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کہتے ہیں, دین اسلام اس کا درس دیتا ہے. آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ ہیں کون, کیا چیز پروموٹ کر رہے ہیں. اب آپ کو صحیح میں نے اس دن بتایا تھا کہ یہ ڈرگس, الکوہل یعنی منشیات اور یعنی اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں اور انسان کو مذہب سے دور لے کے جا رہے ہیں. مذہب سے ناٹ اونلی مسلم, آلسو کرسچینٹی, جوئش پیپل, یہ تمام کو لے کے جا رہے ہیں. اور لوگ ان کے بارے میں اتنے جی یہ ان کے خلاف کچھ نہ کہیں, وہ تو صرف اتنے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ دیکھیں کتنے اسٹرگل کر کے آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا دے رہے ہیں, آپ پیغام کیا دے رہے ہیں. بالکل. تو ناظرین اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید ہم اس کے بارے میں کچھ ویڈیو بنائیں گے. نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ جناب اپنی جو ویڈیو ہے وہ ایک ارسلان کے ساتھ بنائی جائے, کیونکہ اس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا پبلک پلیس میں,
جناب یہ اسی کے کے پاپ کے BTS کے چاہنے والے ان کے جناب اس طریقے سے سر ہوئے کہ اس بندے کو جان اپنی چھڑانا مشکل ہو گئی تھی. حالانکہ ایک لڑکی، اور وہ ابھی کہتے ہیں کہ جناب لڑکیوں کو ابھی حقوق نہیں ہے یہاں پہ، وہ کہیں بھی کسی کو بھی پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو ہر بندہ ہی اسی کا ساتھ دیتا ہے، ابھی لڑکیوں کو حقوق نہیں ملے. تو خیر یہ وہ خواتین نہیں ہیں. بحث ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ ایک علیحدہ بحث ہو جاتی ہے. یہ وہ خواتین نہیں ہیں جو ہمارے اسلام نے جن کی ڈیفینیشن کی ہے. یہ وہ خواتین ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے. لبرلزم اور ہاں بالکل. تو جناب یہ ہے الومناتی، اس کی ہم نے مختصر سا ہم نے آپ کو تعارف کروا دیا، اور اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ مزید بھی ڈیٹیل میں کریں گے کہ مطلب ہے کہ کہاں کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے، یعنی کہ کچھ مخصوص نشانیاں ہوتی ہیں. خیر وہ بھی کسی کو کنفرم نہیں ہے، تو وہ ہر بندہ جناب اپنے اس میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ اگر یہ نشانی ہے تو یہ بندہ الومناتی ہے، یہ نشانی ہے تو یہ بندہ الومناتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ روزانہ کی طرح ہماری وہی دعا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ہمیں نیکسٹ کوئی اس طرح کا گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.